بھائی جان دودھ دینے والا آیا ایک دن گھر پہ نا, تو گھر کے کوئی دودھ لینے والا نہیں تھا, آپ خود ہی برتن لے کے چلے گئے. وہ دودھ اس سے لیا, اس سے پوچھا کیا کرتے ہو, اس نے کہا جی میں پڑھنا چاہتا ہوں, پڑھ نہیں سکا. 1 منٹ رکو, دودھ رکھا, ایک چٹ پکڑی ہے, اس پہ ایڈریس لکھ, اس زمانے میں چٹ پہ لکھ کے کل آ جانا پڑھائی شروع کرو. سر جی دودھ والے نے پڑھایا وہ ایک دن صرف دودھ والے سے ٹاکرا ہوا, وہ پڑھا لکھا وکیل بنا بعد میں, زندگی میں فنکشننگ ہو. کتنی ایسی کہانی ہے. تو گزارش یہ ہے, آپ کا حوالہ محبت سے ہے, عزت سے ہے. سوسائٹی کو بٹ صاحب اس وقت شدید ضرورت ہے نئے معیار بنانے کی. یہ جو ہم نے ٹرینڈ فالو کرتے کرتے یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور سارا ٹرینڈز کو فالو کرتے کرتے, ڈالر کماتے کماتے, دنیا کو اپنا آپ دکھا, ٹھمکے لگاتے لگاتے, یہ جو معیار بنا لیا, معیار نہیں. معیار وہی ہے جو ازل سے ہے, اب تک ہے, نیا بھی نہیں. میں کہتا ہوں یہ وہ پرانے معیار کو دوبارہ ریوائز کرنے کی, ایک ریویو کرنے کی, دوبارہ سے آج کے زمانے ریلیونٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک بل پاس ہونا چاہیے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میری بات اگر اسپیکر صاحب سن رہے ہیں, اسمبلی سن رہی ہے, میں بالخصوص پنجاب کو کہوں گا کیونکہ ایک ایجوکیشن کا 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے, میڈم سن رہی ہیں, بل پاس ہونا چاہیے کہ تربیت کو, ویلیوز کو, کریکٹر کو, اخلاق کو, ٹالرنس کو, معافی کو, درگزر, فورگیونیس کو نصاب میں ڈالیں. یار آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ آپ لٹریچر میں میر تقی, میر غالب سارا کچھ پڑھائی جا رہے ہیں, وہ اخلاق اور ویلیوز کہاں پر پڑھا رہے ہیں آپ؟ بچہ اسلامیت میں نمبر لے رہا 50 میں سے 50, میٹرک میں بھی, انٹرمیڈیٹ میں بھی, گریجویشن میں بھی, پروفیشنل. اسلام کو نہیں پتا, اس کو کوئی ڈیپتھ نہیں پتا, نمبر آ رہے ہیں, ڈیپتھ نہیں پتا. آپ نے معاشرت سکھائی کوئی نہیں. کل چل رہا تھا, اسکرین پہ چل رہا تھا کہ لاہور میں رواں سال میں 7150 خواتین کو خلا کی ڈگری مل گئی ہے جی. پر ڈے سینکڑوں جو ہیں وہ دائر ہوتے ہیں, دائر ہو رہے ہیں. سر اب ڈائیورس ریشو بڑھتی جا رہی ہے. سر گھر تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے, لوگ امن میں نہیں ہیں, بچے ذہنی مریض بن رہے ہیں. 1/3 آبادی آپ کی ذہنی مریض ہے اس وقت کے ریکارڈز یہ بتا رہے ہیں. نیند کی گولی نام نہیں لے سکتا بٹ صاحب 2024 میں ایک نیند کی گولی, میں نام نہیں لے رہا, سمجھنے والوں کو نام سمجھ آ جائے گا, صرف 2024 میں 2.25 ارب کی بکی ہے, تو پتہ نہیں باقی کتنے کی بکی ہے. وہ یار آپ کی قوم ادھر تو لوگ سو نہیں پا رہے, ان کی ذہنی حالت یہ ہے. پھر نا امیدی کا طوفان ہے, ہر ایک کو لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا. یار امید کو نصاب میں ڈالیے, آپ انہیں بتائیے یار جتنا مرضی اندھیرا ہو, تارے چمکتے ہیں, دن ختم ہوتے ہیں, رات آتی, رات ختم ہو جاتی, اندھیری رات ختم ہوتی ہے. یار شاہ صاحب ہمیں نفرت ڈرائیو کرتی ہے, ہم سیاسی طور پہ بھی نفرت سے ڈرائیو ہوتے ہیں. ہم کسی کے محبت, پہلے کیا ہوتا تھا نا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں, میں کسی کے پیچھے جاتا ہوں, اس کو دیکھتا ہوں. میں جس سے نفرت کرتا ہوں میں اس کو دیکھتا ہوں اور اسے گالیاں نکالتا ہوں. بھائی جان یہ ٹالرنس, یہ فورگیونیس ہمیں اوپر سے نیچے تک پڑھانے کی ضرورت ہے. یہ اسٹیٹ کے ہر ادارے کو پڑھانے کی ضرورت ہے, یہ ہر سیاستدان کو پڑھانے کی ضرورت ہے. کیا ہمیں ہماری ماؤں کو ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے جب نئی مائیں آ رہی ہیں؟ سر دیکھیں, یہ آج کے بچے جن کو میں کہہ رہا ہوں نصاب میں پڑھائیں گے, یہی مستقبل کے ماں اور باپ ہے. ایک مجھے اس کا ریفرنس نہیں پتا, میں کوٹ کر دیتا ہوں, میں نے سنا ہوا ہے 2050 اور 55 تک اس ملک کے اصل مالک وہ ہیں جو آج ینگ 18-20 سال کے. سر دیکھیں نا, میری 47 سال عمر ہونے والی ہے, ہم وہ لوگ ہیں جو تیار ہوئے پچھلے 25 سالوں میں. جی ایسے ہی. اگلے 25 سالوں میں وہ تیار ہونا ہے جو آج جس کی عمر 20 سال ہے, 18 سال ہے, یا آج وہ اسکول یا کالج جا رہا ہے. سر اس پہ آج محنت کریں. آپ کے ملک نے اگلے 20 سال پتہ کس طرف جانا ہے, میں آپ کو پہلے بتا دوں, پریڈکشن کر رہا ہوں, جس طرف اس یوتھ نے جانا جو آج یوتھ ہے. یہ 12 کروڑ جس طرف جائیں گے نا ملک اس طرف جائے گا. پر یہ تو سارے نیشا پومی کے فین ہیں. تو سر گزارش یہ ہے, یہ 12 کروڑ اگلی بات سن لیں کہ جو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے میرے ملک کے سیاستدانوں کو جو موجود ہے, سارے ہی موجود ہیں سر, لیکن کو قیامت تک تو نہیں رہنا. 70 کراس کیے بڑے سیاستدانوں کی بات کروں تو تقریباً سارے ہیں. میں بڑے سیاستدانوں کی بات کر گئے ہیں, اور میں اس دعا کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, اللہ سب کو لمبی زندگی دے. کہ اگلے 20 سال بعد ہوں گے, اگر ہوں گے بھی تو سیکنڈ کا نہیں پتا بھائی, لیکن یار یہ ذہن میں رکھیے, اگر ہوں گے بھی تو ریلیونٹ نہیں ہوں گے. صحت کی حالت, چیزیں, تو کیا یہ جو آج موجود ہیں وہ تیار کر رہے ہیں ایک ایسی نسل کو جو ان سے بہتر ہو, ہم سے بہتر ہو اور ملک سنبھال سکے. کیا ہمارے بڑے سیاستدان صرف یہی نہیں سوچ رہے کہ ان کا بیٹا, ان کی بیٹی, ان کی فیملی بس لیڈ کرے؟ او بھائی, یہ اسکولوں کالجوں کے بچے تیار نہیں ہوں گے. 12 کروڑ کو ڈائریکشن نہ دی, آپ کا وہ کہتے ہیں نا ایٹم بم والے ایریا میں بڑی نا
चौकियां बनी होती हैं, बड़ा पहरा देना पड़ता है, आप उधर ड्रोन नहीं उड़ा सकते, आप उधर एंटर नहीं हो सकते, ऐसी है ना जी। सर आपका एटम बम से बड़ी फोर्स और बड़ी ताकत आपकी 12 करोड़ यूथ है, आप इसको डायरेक्शन ना दें, ये उड़ा के रख देगी आप। मेरे ख्याल से हम उड़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये इररिलेवेंट हो गए हम ये सर आप देखें, ये बड़ा इस वक्त मसला है। आपका 3.5 लाख टीचर पंजाब में, 52,000 स्कूल है, 14,000 को आपने आउटसोर्स कर दिया। शाह साहब, आपको कभी व्यूज का वो फोबिया हुआ है कि मेरे व्यूज गिरते जा रहे हैं और मुझे कुछ करना पड़ेगा? अच्छा यार, ये बड़ा अजीबोगरीब चीज नहीं आ गई है? सब ये कभी हुआ, लेकिन शुक्र है ये उस जमाने में हुआ। अच्छा, ये हुआ ना जी। लेकिन ये 2 काम हुए उससे। एक तो ये पता लगा कि अपनी डोमेन में रहना है। मैं आपको ना एक इजाजत दे तो एक इस मेरे कमरे में एक फ्रेम पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ नहीं, वो फ्रेम में आपको वो सामने पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब व्हाट्सएप ये फ्रेम मैंने पकड़ लिया, ये हमारे जस्टिस अनवार साहब हैं। हाँ जी, बहुत शानदार। 6 साल पुरानी तस्वीर है मेरी उनकी। ये चंद दिन पहले ना मेरे किसी लेक्चर पे उनका एक टेक्स्ट मैसेज था, मैंने उसको टाइप इस तरह करवा के फ्रेम बनवा के लगा दी। ये क्या लिखा हुआ है ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ, यानी ये लर्निंग्स है मेरी। अच्छा, मैंने उन्हें कहा जी थैंक्स फॉर लव, यू आर अ बोर्न टीचर। यार इतना बड़ा बंदा मुझे ये कह रहा है, मेरे लिए ये प्राइड से कम नहीं है। यू आर अ बोर्न टीचर, never ever try to change your track, this track. If you do it, it will be counterproductive. माशाल्लाह, बहुत आला। वो एक लेक्चर पे उन्होंने कहा, मैंने इसको अपने सामने रख लिया कि शाह जी फैसला करने से पहले इस कमेंट को देखना है। व्हाट्सएप अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं ना, या डस्ट लगी मैं झाड़ दूंगा, मेरा ये हाथ का ना आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है यार मैं कुछ झाड़ रहा हूं। मोहब्बत करने वाला कह रहा है यार ए ट्रैक है शाह जी। तो जज साहब का तो अपना एक माशाल्लाह कैलिपर है, एक पूरे, मैं उन्हें समझता हूँ थॉट लीडर है। 50,000 के करीब तो उन्होंने डिलीवर किए मुकदमे, और 40 साल का, और मसालती अदालतों का टाइम भी बढ़ाया, चीफ जस्टिस रिटायर हुए, फैमिली कोर्ट का भी। मेरे पे उन्होंने उनकी मोहब्बत है, लिखा भी बड़ा कुछ है, किताब उन्होंने सुपरवाइज की, एक कंपाइल करवाई आज से कुछ साल पहले। लेकिन ये मेरे लिए ये फ्रेम मैंने करवा के अपने सामने रख लिया बस। सो बताना मैं चाहूंगा ये कभी हुआ, लेकिन समझ आई कि यार ये मेरा ट्रैक नहीं है। मेरा ट्रैक, क्या मैं ऐसा कंटेंट दे रहा हूं जिसकी लाइफ वन डे है, सिर्फ ऐसे करके एक स्पाइक आई और ऐसे करके गिर गया, फिर तो मुझे आज कौन सी खुदकुशी हुई है, किसने मार दिया है, कौन किसके साथ भाग गई है, कौन लड़ पड़ा है, आज अदालत में क्या हुआ है, आज हथकड़ी किसको लगी, फिर मुझे ये बातें करनी चाहिए। अगर मेरे कंटेंट की लाइफ 1 दिन से ज्यादा है, इससे परसों रेलिवेंट भी होना है, इससे 5 साल बाद रेलिवेंट होना है। बट सर मेरी पहली वीडियो रिकॉर्ड होने से 5 साल बाद वायरल हुई, और मैंने खुद नहीं अपलोड की, किसी ने अपलोड की, वायरल हो गई। मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि जिस कंटेंट को अल्लाह ताला ने जो वक्त रखा है ना, वो तब वायरल कर देना, वो मेरी शनाख्त का जरिया बन जाएगा, वो मेरा तोशा आखिरत बन जाएगा। मेरी वीडियो थी वालिद को गले लगाने वाली, पड़ी रही, वायरल हुई, लोग यकीन करें मुझे मिले जो झोलियां उठा के दुआएं देने लग पड़े कि यार मेरा बेटा मेरे गले लगता है। बेटों ने आगे कहा अब्बा जी गले लगना आपने कहीं आए, उन्होंने कहा जी हम बहनों से सलूक इसलिए अच्छा करते हैं, आपने इस पे लेक्चर्स बड़े दिए। मैं तो वैल्यूज प्रमोट करता हूँ, ये वाजे करूं भाई आपको, मेरी मोटिवेशन, उम्मीद बजाते खुद, किस शोबे की उम्मीद है? मेरी उम्मीद वैल्यूज की उम्मीद थी। मेरी मोटिवेशन एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज, फैमिली, इखलाक, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, दोस्तों के साथ लेके चलना, किताब पढ़ना, ये थी मेरी तहरीकें। कोशिश की मैंने, अल्लाह कबूल कर ले। अच्छा शाह साहब, एक दिमाग को सिखाने के लिए उस दिमाग की बुनियादें मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। हमारी बुनियादें कैसे मजबूत होंगी? हमारा बच्चा जिसको अब हम एक चीज़ बता रहे हैं, आप मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, आप उसको हिम्मत दिलाने की बात कर रहे हैं, आप उसको उम्मीद देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियाद में जो चीज़ बनाई गई है, उसकी बुनियाद बनाई गई है, वो तो शौकी पे बनाई गई है, वो तो शायद फैमिली ब्लॉगिंग पे बनाई गई है, वो तो शायद ऐसी चीज़ों पर बनाई गई है कि भाई ये तुम चीखें मारोगे तो तुम वायरल हो जाओगे, उस पे बुनियाद बनी है। अब उसको आगे ये किस तरह आप डिलीवर करेंगे? भाईजान मेरा ख्याल है कि हमारे स्टेट इदारों को, उसमें सब बड़े इदारे, ISPR है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पॉलिसी है, मैं बड़े इदारों की बात कर रहा हूँ, इनको एक लिस्ट बनानी चाहिए। ये सोसाइटी के हीरोज, वो ईदी साहब है, वो मदर टेरेसा है, वो रुतपा है, कोई भी है, वो लिस्ट सारी की सारी जो बनाए, इन्होंने सबको तो असल में कंट्रोवर्शियल किया है। जुल्म ये हुआ है, कर दिया, ये समाज ने किया, लोगों ने किया, जिसने भी किया वो कंट्रोवर्शियल किया। लिस्ट को बनाने के बाद इनकरेज करना चाहिए, इन पे डॉक्यूमेंट्री बने, इन पे फिल्में बने, इन पे ब्लॉग लिखे जाएं, इनको पढ़ाया जाए, इनको पढ़ा जाए, इनके दिन मनाए जाएं, इनसे एसोसिएट करवाया जाए लोगों को। हमने क्या किया,
کیونکہ یہ اتنا بڑا یار کیا نواب و بہاولپور کو نصاب میں نہیں پڑھانا چاہیے؟ تو یہ بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت سوچنے کی. لیڈرشپ جو ہے سر وہ ہانکنا نہیں ہے, وہ اپنے کیمپ میں بیٹھ کے صرف ڈکٹیٹ کرنا نہیں ہے, وہ اسٹرک سے گیٹ آؤٹ کہنا نہیں ہے, وہ یس نو نہیں ہے, وہ محبت ہے. آپ ٹھیک ہے, عشق مانگتا ہے. بغیر عشق کے باغی کو آپ اپنے ساتھ نہیں جوڑ سکتے, بغیر محبت کے درگزر کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. میں ایگری کرتا ہوں. یہ بتائیں کہ مینٹرشپ کی بات, آپ تو مینٹرشپ کے آپ خود مینٹور ہیں بہت سارے لوگوں کے, آپ مینٹورشپ سکھاتے ہیں. ہم اب اپنے بچوں کو کوئی مینٹورشپ سکھاتے ہیں کہ مینٹورنگ کیا ہوتی ہے, کہ اس کو دیکھنا ہے, یہ دیکھو, اس کے ساتھ بات کرنی ہے, کیونکہ تعلیم کی بات ہم کر دیتے ہیں, تربیت کی بات چھوڑ دیتے ہیں. بٹ صاحب میں پچھلے کئی دنوں سے نا جی گورنمنٹ کی سلیکشن ایک کمیٹی میں تھا, اور ڈی پی آئیز, سی اوز ایجوکیشن, ڈی اوز ایجوکیشن, جو کہ جن کا 10-15 سال کا ایکسپیرینس ایز اے ہیڈ میں انٹرویوز لے رہا تھا. یقین کریں کہتے رجحان ہے, بڑا برا حال ہے. ہم درجنوں انٹرویو لینے کے بعد ایک بندہ سلیکٹ کرتے تھے. یہ میرے ساتھ میرا بورڈ بیٹھا, تصویر لگا دیں آپ بے شک. او بھائی اتنا بڑا مسئلہ ہے آپ کا ملک, وہ ایک بڑی فوج بن گیا نکھٹوؤں کی, نالائکوں کی, انکمپیٹنٹ لوگوں کی. لو, اور 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے تقریباً. اچھا پلمبر بٹ صاحب آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اگر ملا تو. گاڑی کی ٹیوننگ کو اچھی کرنے والا مجھے ضرور بتانا ہے آپ نے. الیکٹریشین کوئی مشکل ہے جو تار لپیٹ کے نہ لے جائے مجھے ضرور بتانا ہے. کارپینٹر جو کیل کی ایک ڈبی ساتھ نہ لے جائے مجھے ضرور بتانا ہے آپ نے. اچھا جو ایماندار ہے, عجیب طرح کی کمبینیشن ہے, ایماندار ترین ہے, نمازیں بھی پڑھے گا, سارا کچھ, کام نہیں آتا. اچھا کام آتا ہے, کریکٹر نہیں ہے. تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. ہمیں وہ لوگ چاہیے تھے جو قابل بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں, کام بھی آتا ہے, اخلاق بھی ٹھیک ہے, بڑے تھوڑے ہیں. شاہ صاحب کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ سے مل کے بڑا مزہ آیا, اور انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ایک نشست تھوڑی سی کم عجلت میں اور تھوڑا سا آسان وقت میں ہم ضرور کریں. دروازے کھلے ہیں سر میرے. آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ شو پسند آئے گا. اپنا خیال رکھیں.